اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ درس دورہ قرآن چل رہا ہے۔ پارہ نمبر ہمارا 3 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سورۃ بقرہ ہی ہماری چل رہی ہے اور 2 پاروں میں پچھلے ہماری سورۃ بقرہ، اس پارے میں پارہ نمبر 3 میں ہماری سورۃ بقرہ مکمل ہو جائے گی۔ اور اس کے شروع میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک اللہ کی مدد نہ آئے مال اور اسباب کی اہمیت نہیں ہوتی۔ ان پوائنٹس پہ بات کی جائے گی کہ اللہ کی مدد، انسانی مال و اسباب کی اہمیت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اللہ کی مدد نہ آئے۔ اس کے علاوہ اس میں آیت الکرسی کا ذکر آئے گا، اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور بڑائی بیان کی جائے گی۔ اور یہ آیت الکرسی کے متعلق ہے کہ یہ تمام قرآن کی جو آیات ہیں ان کی سردار آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ اب ہم اس کا ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض نے بعض کو پر فضیلت دی ہے۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں لڑائی نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے اور نہ دوستی اور نہ ہی شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ آیت الکرسی کا ترجمہ آ رہا ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جو اس کے پیچھے ہے۔ وہ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت ہے۔ اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ وہ اللہ ان کی حفاظت سے تھکتا ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اچھا، آگے کی آیات کا کچھ شان نزول ہے کہ انصار کے، اس کا شان نزول کچھ اس طرح کا ہے کہ انصار کے جو کچھ نوجوان یہودی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے، مطلب انصار کے یہودی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی اولادوں میں سے جو یہودی تھے ان کے اوپر اور عیسائی تھے ان کے اوپر ان کو زبردستی مسلمان کرنا چاہا، زور زبردستی کی بیس پہ انہوں نے ان کو مسلمان کرنا چاہے، جس پر یہ آیات کا نزول ہوا تھا۔ اب ہم سنتے ہیں، اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ خود ہے، اور انہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے لیے اولیاء شیاطین ہیں اور انہیں روشنی سے نکال کر اندھیری کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب
لے جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے سے سوال و جواب اور اللہ کے متعلق دلائل کا بیان آ رہا ہے۔ اب تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یا اس شخص کی مانند جس کا ذکر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ اسے کسی طرح زندہ کرے گا، تو اللہ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پھر پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، اب تو اس کے کھانے پینے کو دیکھ کر بالکل خراب نہیں ہوا، وہ اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے کی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کو زندہ کر کے دکھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں شان کبریائی بیان ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد وہ انسان کو کس طریقے سے زندہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر کس طریقے سے قادر ہے۔ جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا میں مردوں کو تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا دے، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں۔ آگے کی آیات میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر آ رہا ہے کہ جب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ اس میں ہے مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اس پر نہ تو کوئی کچھ خوف ہے اور نہ یہ اداس ہوں گے۔ نرم بات کہنا، معاف کر دینا اور صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے یا کسی کو تکلیف دی جائے، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ آگے کی آیت میں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد احسان نہیں جتانا چاہیے۔ جو لوگ احسان جتا کر جو ہے وہ نیکیاں کرتے ہیں ان کی مثال اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ خرچ بھی کیا اور ان کو اس کا کوئی نفع حاصل نہ ہوا، اور پھر آگے انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف کیا ہے ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ جو شخص اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار میںہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ یہ احسان جتا کر مال خرچ کرنے والوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے، وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو فوار ہی کافی ہے۔ اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہے، اس کے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے۔ اس طرح تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم
غور کرو۔ اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ آگے ریاکاری سے روکا گیا ہے آگے کی آیات میں، اور دکھاوے کی خاطر مال خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے آگے کی آیات میں۔ وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت سے عقل مندی حاصل کرتے ہیں۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو کچھ بھی بھلی اللہ کی راہ میں دو گے اور تم جو کچھ بھی بھلائی اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تم جو کچھ بھی مال خرچ کرو گے اس کا پورا کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اس بات کا ذکر آ رہا ہے اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگوں کی مثال ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ نادان لوگ جو ہیں وہ ان کی بے سوالی کی وجہ سے ان کو مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں پر جا کر سوال کرتا ہے۔ آگے کی آیات میں سود کی تباہ کاریوں کا ذکر آ رہا ہے کہ سود بظاہر سود کا ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، لیکن یہ انتہائی تباہ کن اور بہت ہی خطرناک قسم کا گناہ ہے، اور اس دن سے ڈرایا گیا ہے کہ جب یہ سود جیسا گناہ کر کے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ سود کے متعلق ایک اور بھی چیز کا ذکر ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور پھر کیا ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ انہیں خوف ہے نہ غمگینی ہے۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے، جیسے شیطان چھوڑ کر خبتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ اب اس میں آگے جو ہے نا اس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ قرض، ادھار اور لین دین کے باہمی جو معاملات ہیں ان کا کس طریقے سے معاہدہ کرنا چاہیے، رہن اور گواہی کے متعلق آگے ذکر آئے گا۔ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور جس نے پھر بھی کیا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے اور گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ ہی غم ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایماندار ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔
آگے کی آیات میں ہے کہ جب کسی کو ادھار رقم دی جاتی ہے تو اس کے جو پیسوں کے معاملات ہیں ان کو لکھ لیا کرو. آگے کی آیات میں اس چیز کا ذکر آئے گا کہ اس سے کیا ہے آپس میں اختلافات نہیں بڑھتے اور معاشرے میں فساد نہیں پھیلتا، کہ جب ہم لین دین کے معاملات کریں تو ان کو لکھ لینا بہت بہتر ہے. ان باتوں کا ذکر آئے گا. اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے ثانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. اگر تم میں علم ہو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقررہ پر قرض کا معاملہ کر لو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والوں کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل کے ساتھ لکھے. کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا، پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے جو کچھ گھٹائے نہیں. ہاں جس شخص کے ذمے حق ہے اگر وہ نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو. اب آگے مرد اور عورت کی گواہی کا ذکر آ رہا ہے. اور گواہوں کو چاہیے کہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہوں کو بھی درست رکھنے والی ہے، اور بہت قریب ہے اس سے کہ تم شک میں نہ پڑو. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو، پر جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے لکھنے میں کوئی گناہ نہیں. اب آگے کی آیات میں جو ہے امانتوں کو واپس کرنے کا حکم ہے، کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص کوئی امانت رکھوائے تو اس کو دیانتداری کے ساتھ ایز اٹ از واپس لوٹانا چاہیے. اس میں بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی پکڑ آ جاتی ہے. تو ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا. خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے گا نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو. ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ. جو اسے چھپا لے وہ گناہ گار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا آگے کی آیت میں وہم اور وسوسوں کا ذکر آئے گا، کہ دل میں آنے والے جو وہم اور وسوسے ہیں ان پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب انسان کے دل میں نیکی کا ارادہ آتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس قدر غفور الرحیم ہے، اس قدر غفور الرحیم ہے کہ جب انسان کے دل میں نیکی کا ارادہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نیکی اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتا ہے. اور جب اس کے دل میں کسی برائی کا ارادہ ہو تو جب تک وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتا تب تک اس کا گناہ شمار نہیں ہوتا. یہ ہم مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے. تو آگے ان باتوں کا ذکر آئے گا. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کر دیو یا چھپاؤ، اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے.
اور آخری اب جو سورۃ بقرہ کا رکوع ہے، اس میں عظیم آیات ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کو سورۃ بقرہ پڑھ لے وہ اس کے لیے مکمل، سورۃ بقرہ کی آخری آیات 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے مکمل ہیں۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں بتائی گئی ہیں، بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور اس میں جو اس کی ایک اور بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پہ معراج کے موقع پہ امت کے لیے تحفے کے طور پہ دی۔ مزید بھی اس کی کافی ڈیٹیل ہے، اس وقت ترجمہ قرآن میں مختصر بتا رہی ہوں، تفسیر جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ان باتوں کا ذکر ڈیٹیل سے آئے گا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا، اطاعت کی، ہم تیری تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی کرے وہ کرے اس لیے، اور جو برائی کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا کر۔ اب آگے کی آیات میں جو ہے سورۃ العمران شروع ہو گئی ہے۔ العمران کا مطلب ہوتا ہے آل عمران، آل عمران کا مطلب ہوتا ہے عمران کا خاندان، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ چیز آیا، اس سورت کی ابتدا کی جو 83 آیات ہیں، 83 آیات جو ہیں وہ نجران کا جو عیسائی وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا ان کے جواب میں نازل ہوئی، اور قرآن کی ہر آیت حق ہے، چاہے ہمیں اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن رب تعالیٰ نے قرآن کی ایک ایک آیت کو حق کے ساتھ نزول فرمایا ہے۔ اور آگے ہم اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے، اس کا تھوڑا سا شان نزول بھی ہے کہ یہ مختلف اوقات میں جو ہے نا ہجرت کے بعد بھی اس کی آیات نازل ہوتی رہیں، اور اس میں جو نجد کا میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ نجد کے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا اس کے لیے ان کی باتوں کا جواب ہے، تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ تفصیل میں ہم پڑھیں گے۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے رب سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے تورات اور انجیل کو اتارا تھا اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے نہایت سخت عذاب ہے، اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، یقیناً اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور اس کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو اللہ کے سوائے کوئی نہیں جانتا، اور پختہ مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں ہم تو ان پر ایمان لا چکے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا حضرت مریم کا بھی ذکر آئے گا۔ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں انہوں نے کس طریقے سے اپنی بیٹی کو اللہ کی راہ میں وقف کیا، اپنی اولاد کو وقف کیا، ان باتوں کا تفصیل میں ذکر آتا ہے۔ اور عمران کے خاندان میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام تھیں، مریم کے علیہ السلام کے بعد عمران علیہ السلام تھے، پھر زکریا علیہ السلام تھے، زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام تھے، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اس خاندان کو بڑی فضیلت حاصل تھی، اور یہ مختصر سا تعارف اس خاندان کا، آل عمران کا۔ اور آگے کی آیت میں اس بات کا ذکر آئے گا کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ابدی ہیں اور اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ مٹ جانے والی ہیں، وہ وقتی طور پہ ہیں،
لیکن آخرت کی تمام نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں۔ اور اس میں ایک یہاں سے دعا بھی ہے، آیت نمبر 7 جو ہے وہ دعائیہ کلمات ہیں، اور ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بلا شبہ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، وہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہیں، جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا۔ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں سے جو باہم مقابل ہوئیں، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں مسلمانوں کے عزم اور حوصلے میں اضافہ کرنا تھا۔ ذکر آ رہا ہے جنگ، تھوڑا سا مختصر ذکر آیا جنگ احد کا، ٹھیک ہے، اور اللہ کی مدد کا ذکر آیا تھا۔ اب آگے کی آیات میں ان باتوں کا ذکر آئے گا کہ نیک عورت دنیا کی بہترین متاع ہے اور بد عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش ہے، اور ان باتوں کا ذکر آئے گا آگے کی آیات میں، اور نیک عورت کی مرد کی زندگی میں کتنی بہترین خوشحالی اور کتنا بہترین اسباب لے کے آتی ہے، ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے کی آیت میں اس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ آخرت کی نعمتیں کن لوگوں کو میسر ہوں گی، اور ان لوگوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ آخرت کی نعمتیں جن لوگوں کو ملیں گی ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور فرما بردار ہیں، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے، ان کے لیے جنتوں کے بہت سارے اجر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان لوگوں کی یہ نشانیاں ہیں۔ اللہ، فرشتے اور اہل علم اس بات کو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک اسلام وہی دین ہے، اسلام ہی دین ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے بلا شبہ اللہ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میری تابعداروں نے اللہ کی اطاعت میں اپنا چہرہ متی کر دیا، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً اللہ ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اللہ بندوں کی خوب دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کی آیات میں ان باتوں کا ذکر آیا کہ مومن اور کافر، مومن کو جو ہے وہ کافروں سے بہت گہری
اور پکی دوستیاں نہیں بنانی چاہیے. ہاں آپس کے معاملات، آپس کا اخلاقیات بہت اچھے رکھنے چاہیے. کافر کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاملات بہت اچھے رکھیں، اخلاق سے پیش آئیں، اچھے عمل، اچھے طرز عمل سے پیش آئیں. ایک مسلمان کی یہ شان ہے. لیکن بہت زیادہ گہری دوستیاں جو ہیں وہ کچھ مناسب نہیں ہیں. جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذابوں کی خبر دے دیجئے. ان کے اعمال دنیا آخرت میں غارت ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا اور وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ان کی ایک جماعت منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے. اس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی. ان کی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اپنا پورا اجر دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. آپ کہہ دیجئے اے میرے معبود، میں آیت نمبر 24 کو رپیٹ کر رہی ہوں. اس میں تھوڑی سی مجھے الفاظ کی رد و بدل محسوس ہو رہی ہے، میں اس کو رپیٹ کرتی ہوں. پس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا، ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. بعض دفعہ روزے کی حالت میں پڑھنے میں تھوڑی سی ایک آدھی لائن کی مسٹیک ہو جاتی ہے، اس کے لیے میں آپ سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں. چلیں ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے اے میرے معبود، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں. ان آیات میں اس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ اصل سلطنت، اصل بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور اسی کے مطابق یہ نظام کائنات چل رہی ہے. اصل بادشاہت صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ہے. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے. تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزیاں دیتا ہے. مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی جماعت میں نہیں مگر یہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو. اور اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ، خواہ ظاہر کرو، اللہ سب کو جانتا ہے. آسمانوں اور زمینوں میں آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نعمتوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش میں ان کے اور برائیوں کے درمیان، کاش میرے اور ان برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہو. اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو. خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا. اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. بے شک اللہ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں سے آدم، نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کا انتخاب فرما لیا. ٹھیک ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے. اب آگے کی آیت میں ایک چیز اس باتوں کا ذکر آئے گا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی عطا کر دیتا ہے. رب تعالیٰ
غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور وہ شہنشاہ ہے، اس کائنات کا مالک ہے، تو وہ بغیر اسباب کے بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا نظام ہے، وہ کس طریقے سے بعض دفعہ رب تعالیٰ اسباب ہونے کے باوجود بھی عطا نہیں کرتا، اور بعض دفعہ بغیر اسباب کے بھی چیزیں عطا ہو جاتی ہیں، نعمتیں عطا ہو جاتی ہیں۔ بے شک اللہ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم، نوح اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کا انتخاب فرما لیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے تو اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ یہ حضرت مریم کی والدہ کا ذکر آ رہا ہے، حضرت مریم کی والدہ کا قصہ آ رہا ہے، آپ کو تفسیر میں یہ ڈیٹیل سے مل جائے گا۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جائے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پائے تو وہ پوچھتے، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ مطلب حضرت مریم علیہ السلام کی جو پرورش ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی، اور وہ پوچھتے، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار روزیاں عطا کرے۔ اس جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 37 جو ہے سورۃ آل عمران کی، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ پس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ ان آیات، آگے کی آیات میں ہمیں اس بات کا ذکر ملے گا کہ رب تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رب تعالیٰ جس وقت جیسے چاہے اسباب پیدا کرے، اور جس وقت جس طریقے سے چاہے نعمتوں کا نزول کر دے، تو رب تعالیٰ کی ذات سے کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ کہنے لگے، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے، پروردگار، میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کرے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کر۔ صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے معجزات کا ذکر آئے گا آگے کی آیات میں، کہ شیر خوارگی کی حالت میں انہوں نے کس طرح بات کی اور ان کو کس طریقے سے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا گیا۔ ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا۔ اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، مریم کو ان میں سے کون پالے گا؟ اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر
شیرخوارگی کی حالت میں باتیں کرنے کا آ رہا ہے، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتوں نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندوں کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اب یہ کیا ہے؟ مردے کو زندہ کرنا وقتی طور والی بات تھی، ٹھیک ہے، مردے کو زندہ کرنے والی جو بات ہے وہ وقتی طور کی تھی، اس کنڈیشن کے مطابق تھی۔ اگر تم ایماندار ہو، اور میں تو تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، سیدھی راہ ہے، یہی سیدھی راہ ہے۔ بس جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیریں کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، اب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ اٹھنے کا ذکر آئے گا، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب رکھنے والا ہوں، اور قیامت تک کے دن تک تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا، اور پھر کافروں کو تمہیں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لیکن ایمان والوں اور نیک ایمان والوں کو اللہ ان کا ثواب پورا دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ آیتیں ہیں حکمت والی اور نصیحت والی۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی مثال اللہ تعالیٰ سیم دے رہا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو ان میں یہ بات مشترک ہے۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں۔ آیات مباہلہ کہلاتی ہیں یہ جو آیات ہیں، یہ آیات مباہلہ کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی تفصیلاً ذکر جو ہے وہ تفسیر میں آ جائے گا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ کے، اور بے شک اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے ہی کو رب بنا لیں۔ پس اگر وہ
منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ جوابات دیے، ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی جو لوگ ایمان لائے۔ اہل کتاب کا قرآن کی آیتوں سے جو ہے انکار، ان باتوں کا آگے کی آیت میں ذکر آئے گا کہ اہل کتاب کس طریقے سے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب، تم باوجود گواہ قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیتوں کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا، جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر ہو جاؤ، یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ اب کیا ہے کہ یہودیوں کا مکر و فریب کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ صبح میں مسلمان ہو جاتے تھے اور شام میں اپنے دین پہ دوبارہ لوٹ آتے تھے۔ ان باتوں کا اور یہودیوں کے اس مکر و فریب کا ذکر آئے گا آگے کی آیات میں۔ اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کو اور کسی کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے پاس ہے، فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے۔ اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر بھی امانت رکھو تو وہ مانگنے پر تمہارے حوالے کر دے، اور کوئی ان میں سے ایسا بھی ہے کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں ادا نہ کرے۔ اللہ یہ کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو۔ امانتوں کا ذکر آ رہا ہے اور قسموں کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، کیوں نہیں مواخذہ ہوگا؟ البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کر لے، پرہیزگاری کرے، تو اللہ بھی ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نہ تو اس سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ان میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مڑوڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو۔ آگے کی آیات میں ان باتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ کفار اللہ اور یہودی اللہ تعالیٰ پہ کس طریقے سے جھوٹ باندھتے تھے، تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ کتاب و حکمت اور نبوت دیے یہ لائق نہیں، پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔
بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کیا کرے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں سے عہد لینے کا ذکر ہے، کہ یعنی کہ انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عہد لیا تھا، ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا۔ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیزوں کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو، اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمان والوں اور سب زمین والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کو گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر وہ کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گو فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 3 مکمل ہوا۔ اب ہم پارہ نمبر 3 کا مختصر سا دوبارہ سے اس کو جائزہ لیں گے کہ ہم نے اس میں کون کون سے ذکر سنے۔ مختصر ترین جائزہ ہوگا کہ ہم نے پارہ نمبر 3 میں جو ہے سب سے پہلے اس بات کا ذکر سنا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آئے دنیاوی مال و اسباب کی اہمیت نہیں ہوتی۔ پھر آیت الکرسی کا ذکر سنا کہ آیت الکرسی میں رب العالمین کی کبرائی اور ان کی رب کی صفات بیان ہوئی ہیں، اس رب کی بڑائی بیان ہوئی ہے۔ یہ قرآن کی عظیم آیت ہے جو کہ تمام آیتوں کی سردار کہلاتی ہے۔ پھر ہم نے آگے کی آیت میں کچھ اس ٹائپ کی بھی بات کو سنا کہ کسی کو بھی زبردستی دین کی طرف جبراً نہیں لانا چاہیے، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں، چاہے آپ کی اولاد ہو، چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں یا کوئی قرابت دار ہوں۔ دین میں کسی کو زبردستی اور جبر یا ظلم کی بنا پہ شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ان باتوں کا ذکر آیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا کہ جب اللہ نے ان کو پرندوں کو زندہ کر کے دکھایا تھا تو اللہ تعالیٰ کی شان کا ذکر ہے، اور یہی چیز اسی سے اللہ تعالیٰ نے ریلیٹ کر کے بتایا تھا کہ جب وہ رب مردہ پرندوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو اسی طرح وہی رب مردہ انسان کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی فضیلت اور برکت بتائی گئی تھی، اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آیا تھا، صدقہ اور خیرات کر کے احسان نہ جتانے کا ذکر آیا تھا کہ جو لوگ احسان کر کے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، مثال سے سمجھایا گیا تھا۔ ریاکاری سے روکا گیا ہے، دکھاوے کی خاطر مال کو خرچ کرنا
اس کی تباہ کاریاں بتائی گئی تھیں، اور دکھاوے کی خاطر مال خرچ کرنا مال کا ضیاع ہے، اور سود کی تباہ کاریوں کا ذکر آیا تھا کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جنگ ہے، اور اس دن سے ڈرایا گیا تھا سودی انسان کو کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اور قرض ادھار اور لین دین کے باہمی معاہدات کا ذکر آیا تھا کہ اور رہن اور گواہی کا ذکر آیا تھا، اور ادھار دینے والے معاملات کا ذکر آیا تھا کہ جب آپ کسی کو ادھار دیں تو اس کو لکھ لیا کریں، مرد اور عورتوں کی گواہی کا ذکر آیا تھا، امانتوں کو واپس کرنے کا حکم آیا تھا، وہم اور وسوسوں کا ذکر آیا تھا کہ دل میں آنے والے وہم اور وسوسوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، ان باتوں کا ذکر آیا تھا، نیکی اور بدی کا برابر جو ہے وہ اجر ملنے کا ذکر آیا تھا، اور آخری رکوع کی عظیم آیات تھیں سورۃ بقرہ کی، اس کے بعد سورۃ آل عمران آئی تھی، آل عمران کا خاندان کا ذکر ہوا، حضرت مریم کا، ان کی والدہ کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوئی، ان کے معجزات کا ذکر آیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کس طریقے سے رب سے اولاد کی نعمت کو مانگا، اس بات کا ذکر آیا، اور ان باتوں کا ذکر آیا کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ابدی ہیں اور دنیا کی نعمتیں وقتی ہیں، ان باتوں کا ذکر آیا، نیک عورت بہترین متاع ہے، اور بد عورت جو ہے وہ انسان کی مرد کے لیے ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، اس بات کا ذکر آیا، اور پھر آخری جو ہے نا وہ اس بات کا بھی ذکر آیا کہ آخرت کی نعمتیں اس شخص کی، ان مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ جن کو آخرت میں جو ہے وہ پوری نعمتیں ملیں گی، اور ان کا دنیا میں کی ہوئی نیکیوں کا پورا اجر ملے گا، اور اس بات کا ذکر آیا کہ مومن اور کافر میں گہری دوستی نہیں ہونی چاہیے، اصل سلطنت اللہ کی ہے اور تمام معاملات پر وہی قادر ہے، ان باتوں کا ذکر آیا تھا، اور حضرت مریم کی والدہ کا ذکر آیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے اللہ سے اولاد کی نعمت مانگی اور اس اولاد کو اللہ کی راہ میں کس طریقے سے وقف کیا، اس بات کا ذکر آیا تھا کہ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی عطا کر دیتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ولادت، ان کے معجزات کا ذکر آیا تھا، اور ہم نے یہ تمام باتیں پڑھی تیسرے پارے میں، ان کا مختصر ہم نے جائزہ لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ذکر آیا، اور اہل کتاب کا آیتوں سے انکار کا ذکر آیا تھا، مختصر باتیں آئی تھیں یہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہودیوں کا مکر و فریب کا ذکر آیا تھا کہ وہ صبح مسلمان ہوتے تھے اور شام کو کافر ہو جاتے تھے، اپنے دین پہ پلٹ آتے تھے، قسم توڑنے کا ذکر آیا تھا، اللہ پر جھوٹی آیات باندھنے کا ذکر ہم نے پڑھا ہے، رسولوں سے عہد اللہ نے جو لیا تھا اس کے متعلق ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، ہم نے یہ تمام چیزیں سنی، اور ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ تیسرا پارہ ہمارا آج مکمل ہو گیا۔ اب رب تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کی آیات اور اس قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جوڑ کے رکھے، ہماری زندگیوں میں اس قرآن کا نور، اس قرآن کی روشنی شامل کرے، اور ہمیں راہ ہدایت نصیب کرے، تاکہ حشر کے میدان میں اور قبر میں یہ قرآن ہماری شفاعت کر سکے، اپنا یہ حق ادا کر سکے کہ اس بندے نے مجھے پڑھا، اس پہ عمل کیا، لہٰذا رب تعالیٰ تو اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔